السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے، میں ہوں عادل عباسی۔ سیاسی محاذ اب جو گرم ہے وہ الیکشن سے نکل کر فورن فنڈنگ یعنی پروہیبٹڈ فنڈنگ جو بعد میں ہو گئی اس تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا فوکس جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو نہ چلنے دیا جائے، بائی الیکشن جیتے جائیں اور اس کے بعد جتنا پریشر بڑھایا جا سکتا ہے بڑھایا جائے، لیکن جو حکومتی اتحادی ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ اب بائی الیکشن سے نکل کر یا اگلے مستقبل قریب کے الیکشن سے نکل کر ممنوع فنڈنگ پر جو ہے وہ رک گیا ہے۔ تحریک انصاف پہلے ہی الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ انہوں نے پریمپٹ کیا، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی فیصلہ ایسا آنے والا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آن سلاٹ اپنا الیکشن کمیشن پہ بڑھا دیا، اور ساتھ ہی جو اتحادی حکومت ہے اس کا بھی فوکس پہلے جو ہے وہ دیگر چیزوں پہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ معاملات کو سنبھال لیں گے، اپوزیشن ایک ہی پارٹی ہے اس کو دبا لیں گے، لیکن وہ ان سے بھی مینج نہیں ہوا اور اب وہ سارا فوکس اپنا پروہیبٹڈ فنڈنگ کی طرف ہی لے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ دیا جا رہا ہے کہ اگست کے وسط میں جو ہے یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں روزانہ کی بنیاد پر اجلاس ہو رہے ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی کی فائنڈنگ اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ ڈیٹیل ایک ورڈکٹ آئے جس کے اندر تفصیلات پوری موجود ہوں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ محفوظ فیصلے کی سینکڑوں صفحات پر مشتمل تفصیلی وجوہات کو اطلاعات ہیں کہ آخری شکل دے رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کی ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اگر پی ٹی آئی سچی ہے تو برطانیہ میں اخبار کے خلاف مقدمہ کرے۔ کل عمران خان صاحب نے بھی انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک انداز سے اس کی وضاحت کی کہ کیسے ان کا معاملہ اور دیگر جماعتوں کا معاملہ مختلف ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ جو اس سارے پروسیس کے اندر دیگر جماعتیں ہیں ان کا فیصلہ بھی کلب ہونا چاہیے، ایک کیس اور ساتھ سامنے آنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جو irregularity ہوئی ہے اس کیس کے اندر اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، عمران اسماعیل صاحب فارمر گورنر سندھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں ذرا آپ کو سنواتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا بات کی۔ نون لیگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ فائنینشل ٹائمز کا آ گیا، یہ 2.1 ملین ہے، وہ 20 ملین ڈالر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ 2.1 ملین، یہ تو 2 ڈنرز کر کے اس نے ہمیں اور بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے آئے ہیں، ڈسکلوزڈ ہیں، ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ہیں، یہ چھپا کے نہیں لیے۔ انہوں نے ان کے اوپر تو اگر یہ شور مچا رہا ہے 20 ملین ڈالر، تو وہ اس میں جو فائنینشل ٹائم کہ رشوت دی گئی ان کو، دونوں بھائیوں کو۔ جی جناب فیصل کنڈی صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ وہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو اتحادی ہے پی ایم ایل این جن کے آپ اتحادی ہیں ان کو تو رشوت دی گئی ہے، اور انہوں نے وضاحت کی ہے اس کے اندر کہ کیسے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور کس طرح الیکشن کمیشن کا بائس ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ ادروائز تو جو ہے ان دونوں پارٹیوں کا زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، یہ بات ہوئی کہ جی ہم نے تو چوری کی ہے، پہلے ان کی چوری پکڑی۔ بھئی ہم نے اپنا حساب کتاب، ہم سے جو کاغذات مانگے گئے ہیں الیکشن کمیشن سے، ہماری جو ٹیم ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے وہ اپنے تمام ڈاکومنٹیشن سب کچھ ہیں، جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے ہمارے والے سے کرنا ہے وہ جانے ہم جانیں، یہ دوسری جماعتوں کرنا ہے ان کا۔ انہوں نے اپنے حساب کتاب دینا ہے، انہوں نے اپنی تلاشی دینی ہے۔ 8 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں، اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ کبھی وکیل چینج ہو رہا ہے، کبھی وکیل نہیں ہے، کبھی کیا ہے۔ اگر یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے تو ان کو ڈیٹس لینے کی، وکیل چینج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اب آپ نے کلپ دکھایا، لیکن آپ نے وہ یو ای کا ذکر نہیں کیا، جو یو ای سے بھی تقریباً ان کو جو ہے وہ جو پیسے ملے النایان کی طرف سے وہ ملے، باقی چیزیں ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ان کے خلاف متوقع، ان کو یہ خیال ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے ایک فیصلہ آنے والا ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر بہت برا ہو چکا ہے۔ ہم پہ ماضی میں آپ کی پروگراموں میں یہی لوگ الزام لگاتے تھے نیب کے چیئرمین کے حوالے سے کہ جی یہ تو آپ لوگوں نے مل کے جو ہے لگایا، تو آپ اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ تو بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے اچھے انکوائری کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پکڑ رہا ہے، بڑا اچھا کر رہا ہے۔ اب یہ چیف الیکشن کمشنر تو آپ کا ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ ہم نے بھی ذکر کیا جب آپ نے وزیرستان میں عمران خان کا انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے کیا اس چیف الیکشن کمشنر یہ کہتے ہیں سر ڈسکا کے الیکشن کے بعد اور پھر اس کے بعد تواتر سے جو ہے وہ ان کے تحفظات بنتے گئے الیکشن کمیشن کے اوپر۔ یہ تو ان کی ابھی سوچ ہے، پہلے یہ سوچتے۔ اب میں کہوں کہ جی ہم نے بھی چیئرمین نیب لگایا تھا، غلطی کی تھی، ہم کہتے ہیں ٹھیک بات ہے،
یہ چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ ایک ایسے شخص کو لگاتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر لگایا تھا جب RTI سسٹم آیا تھا 2013 کا الیکشن غالباً ہو رہا تھا. کیا ہوا تھا اس الیکشن میں؟ PRTI سسٹم کے ہم نے RTS تو 13 میں نہیں تھا نا, RTS تو 2018 اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں نا, اس کے بعد جب RTI سسٹم جب ہم نے لانے کی کوشش کی, ایک سوئچ آف کر کے RTI سسٹم کا ستیاناش کر دیا گیا. تو یہ چیزیں دیکھیں, ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے نیب کے ادارے کو استعمال کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, اس طرح استعمال نہیں ہوتا. آپ جب استعمال کرتے ہیں اداروں کو تو پھر آپ کی جب جو ہے آپ کے جب چیزیں آتی ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, اداروں کے معاملے میں تو اب اس وقت ملک میں ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ کسی بھی ادارے کی بات کریں, ہماری سیاسی جماعتوں نے ان پہ اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اب جب ہم ظاہر ہے یہ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن تبدیل ہو, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا فیصلہ جو ہے وہ سب کا ساتھ آئے, اور یہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ آپ پہلے ان کی تعریفیں کرتے تھے اور تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. تو اگر یہ ہی ماحول رہا اوور آل, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فیصلہ چاہے عدالت کا ہو, الیکشن کمیشن کا ہو, اگر حق میں آتا ہے ہماری جماعتیں اس کی تائید کرتی ہیں بلکہ تعریف کرتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ, لیکن اگر ایک فیصلہ خلاف آ جائے تو پھر باقاعدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی اس کے عہدے کا اس عہدے کا وہ جو عہدہ جس بندے کے پاس ہے, چیئرمین ہے, اسی کو کہتے ہیں کہ یار وہ گھر جائے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹھ کے کچھ چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو تاکہ ان اداروں کو جو اس میں مسائل ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, ساری چیز ہو سکتی ہے ملک میں. جیسی بھی جمہوریت صحیح لوڑی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی ہے تو جمہوریت, کم سے کم لیبل تو جمہوریت کا ہی ہے ملک میں. اور جس طرح سے ملک کو ہم چلا رہے ہیں اس طرح سے ملک کہیں پہنچ نہیں پا رہا ہے. یہ اکنامکل ڈیبیکل ہے, لوگوں کے گھروں میں تنگی ہے, اور اس کا جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے وہ اب آنا شروع ہوگا. یعنی جس دن مہنگائی بڑھتی ہے اسی دن سے امپیکٹ نہیں آتا, بلکہ تھوڑے عرصے کے بعد جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کو بہت برا افیکٹ اس کو آنا شروع ہوتا ہے. جب آنا شروع ہو گیا اس کے امپلیکیشنز آنا شروع ہو گئے. بیسائڈز دس, جو ملک کے اکنامک حالات ہیں وہ اس نا تجربے کار کے تو نہیں کہہ سکتا, کیونکہ تجربہ تو ان کو 30 سال کا ہے, لیکن ان کو صرف اکانومی ڈبونے کا ہی تجربہ ہے, کیونکہ یہ اکانومی مسلسل ڈوبتی چلی جا رہی ہے. ڈالر 250 کراس کر گیا, اسٹاک ایکسچینج کریش کر کے نیچے آ رہا ہے. تو بات تو ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, لیکن بات صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ ہو سکتی ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ, کہ فریش الیکشن کرائیں اور انتخابی اصلاحات جو ہیں اس کے اوپر بات کر لیں. اب جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹرم پورا کرنا ہے, جو چوری کا ہی صحیح لیکن ہم نے اس کو پورا کرنا ہے, تو پھر اس کے اوپر تو بات نہیں ہوگی, پھر تو سڑکوں پہ ہی بات ہوگی. پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم نے یہ الیکشن کمیشن کی جو آپ نے بات کی, الیکشن کمیشنر کی بات ہم نے آج سے یا کل سے نہیں شروع کی. ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ 10 کا الیکشن آپ کو یاد ہوں گے, جب سے ہم یہ آواز لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمشنر باعث ہے, یہ الیکشن کمشنر کا جھکاؤ, بلکہ وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں, اور یہ ان کے انڈر میں کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو پائے گا. اب آپ دیکھیں, ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ الیکشن کمیشن میں لے جائیے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. ابھی 11 لوگوں کو انہوں نے استعفے قبول کیے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کس حیثیت میں انہوں نے قبول کیے ہیں. ہم نے جب استعفے دیے تھے تو ڈپٹی اسپیکر نے 135 استعفے قبول کر کے ان کا ریفرنس بھجوا دیا تھا, تو وہ 135 استعفے قبول ہونے چاہیے. یہ الیکشن کمیشن سوال تک نہیں کر رہا ان سے, وہ تو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مرضی ان سے کرا لو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اب دو چیزیں, ایک سوال یا نشان لگ گیا, ایک دو چیزیں نا جو آپ نے بات کی. ایک تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں پنجاب اور KP کی اسمبلیاں توڑ دیں. ذرا میں وہ آپ کو سنواتا ہوں, پھر آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں. استعفے منظور ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن نے جب نوٹیفائی کر دی ہیں تو اب الیکشن تو ہو گیا 11 پہ. جنرل الیکشن کی تو جنرل الیکشن سے کہاں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ الیکشن ایئر ہے, بالکل ہم اس میں جانے کو تیار ہیں. تم سیدھی توڑو پنجاب اسمبلی اور KPK کی اسمبلی, اور یہ جو 100 بندہ آپ نے 130 استعفے دیے ہیں یہ ایکسپٹ کرواؤ, بالکل جنرل الیکشن ہوں گے, ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے. جی وہ کہتے ہیں بالکل جنرل الیکشن ہوں گے, ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ ساتھ میں کہتے ہیں آپ KP کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں, اس کے بعد آ جائیں الیکشن کرا لیتے ہیں جنرل. 130 استعفے ہمارے قبول کریں, وہی ریفرنس جو انہوں نے 11 کا بھیجا ہے وہی 130 کا بھی بھجوا دیں, 130 استعفے ہو جائیں گے, وہ اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی. یہ کمال بات یہ کرتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کیے جائیں اور یہ آرام سے بیٹھ کے میٹھا میٹھا ہاپا کوڑا کوڑا تھو تھو کرتے رہیں.
جو یہ انہوں نے جس دن سے یہ انہوں نے گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی سازش کے ذریعے گرائی ہے، یعنی ان سے کوئی یہ سوال بھی نہ کرے کہ جی آپ ہارس ٹریڈنگ کرتے رہیں تو اس کا کیا حساب کتاب ہے. اگر سپریم کورٹ تک ان سے یہ سوال کر لے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے ملک میں، تو یہ سپریم کورٹ کو بھی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. وہی سپریم کورٹ جس نے 3 مہینے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کو لیجٹ قرار دیا تھا، جس نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دیا تھا، اس وقت یہ سپریم کورٹ کی واہ واہ جے جے کار کرتے نہیں تھک رہے تھے. اسی سپریم کورٹ کو آپ گالیاں دینا شروع ہو گئے. ابھی اگر عمران صاحب اس مسئلے پر مجھے بتائیں نا کہ وہی سنیں نا میری بات، وہی اسٹیبلشمنٹ جو یہ 119 استعفوں کی کنفرمیشن نہیں آ رہی، جتنوں کی آئی ہے اتنوں کی ہم نے کر دی ہے. کچھ لوگ آ کے سامنے کہہ نہیں رہے کہ اس کو کنفرم کر دیں، وہ کہتے ہیں ہم کر دیں گے اگر آ جاتے ہیں. نہیں، یہ 11 کی کیسے آ گئی ان کو؟ ان سے کون پیش ہوا ان کے اسپیکر کے سامنے؟ یہ کیسے آ گئی ان کو 11 کی؟ پھر یہ تو ایک مذاق بنایا ہوا انہوں نے آئین کا اور قانون کا، کہ جو مرضی کرتی جائیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کا جواب دیتا ہوں. میں یہ آپ کو بتا دوں صرف ان دی اینڈ کہ یہ جس طرح سے یہ چلانا چاہ رہے ہیں یہ چلا نہیں پائیں گے. پاورز ان کے پاس ہے نہیں. یہ بالکل حکومت ناکارہ ہو چکی ہے، سی ڈی اے تک محدود رہ گئی ہے، اور یہ حکومت کتنے دن چلے گی اور خبر کب ہوں گے اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے. ٹھیک ہے جناب، وہ کہتے ہیں آپ کی حکومت ناکارہ ہے، صرف سی ڈی اے کی حکومت رہ گئی ہے، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ 11 یہ کیوں کیا؟ ویسے آپ نے یہ کیا ٹیکٹکس ہے، مطلب اس لیے کیے کہ ان حلقوں میں ذرا جو ہے وہ مارجن لو ہے، وہاں پر بائی الیکشن ہو تو جیتا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کر رہے ہیں تو پورے 135 کر لیں. یہ کون سے 11 پیش ہوئے تھے یا کنفرم کیا تھا انہوں نے جو آپ نے قبول کر؟ جہاں تک ان کا خواب ہے کہ جی سی ڈی اے تک کی حکومت ہے تو بالکل نہیں ہے. ماضی میں بھی حکومتیں رہی ہیں، ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے، اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی جو ہماری مخالفت تھی تو رہی ہے، تو حکومتیں چلی ہیں. یہ اپنی خام خیالی میں سی ڈی اے کی جو ہے یہ حکومت ہے جو بھی، یہ خیر کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 11 استعفے کیسے منظور ہے، باقی نہیں، باقی بھی ہو جائیں گے. ایک پروسیس ہے جو کہ اسپیکر صاحب اڈاپٹ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب کے جو ترجمان ہیں، جو کہ کیونکہ وہ از کسٹوڈین آف دی ہاؤس، ان کے ترجمان یا ان کے اسپوکس مین جو ہے وہ پریس ریلیز دیں گے جو بھی ہوگا اسی کا پروسیس، کیونکہ وہ ان کے لیے نہیں، لیکن باقی نہیں کر رہے نا. دیکھیں نہیں کریں گے. اچھا، ان کو پہلے جب ہم لوگ میڈیا والے آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ استعفے قبول کیوں نہیں کر رہے، تو اس وقت آپ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ جی ہم تحقیقات کریں گے، ایک پروسیس ہے اس کو فالو کر کے ان کے استعفے قبول کر لیں گے. لیکن ایک استعفیٰ بھی قبول نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن آج 11 جو قبول کیے گئے اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ پنجاب میں ڈیفیٹ ہوئی. پنجاب میں ڈیفیٹ کے نتیجے میں فیڈرل میں بدلہ لینا تھا، تو اب آہستہ آہستہ ان کے وہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہٹاتے جائیں گے اور بائی الیکشن لڑ کے جو ہے وہ اسمبلی میں. میرے خیال میں تو نہیں. یہ تو پھر ایسی ہے کہ دیکھیں انہوں نے اسپیکر صاحب نے 11 کی ہیں، باقی بھی کریں گے. پروسیس ہے، چلتا رہے گا. ان کو جنرل الیکشن کا شوق ہے، توڑ دیں. آج کہہ دیں پرویز الہی صاحب کو بھی اور اپنے سی ایم کے پی کو. آج جو 11 کو پک کیا ہے یہ کیا سلیکشن تھی؟ یہ تو اسپیکر صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں اسپیکر صاحب کا ترجمان نہیں ہوں، میں تو پارٹی کے ترجمان ہوں. آپ کی پارٹی کے ہیں اسپیکر؟ نہیں، ہیز کسٹوڈین آف دی ہاؤس. اب وہ اس کے پاس وہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ان کے اسپیکر ہوتے تھے اور پارٹی کی میٹنگ میں بھی جاتے تھے، جلسوں میں بھی جاتے تھے. اس لیے ہم سیاسی فیصلہ نا سر، یہ ایسے نہیں ہو سکتا اسپیکر صاحب خود ہی سوچیں کہ یار یہ 11 منو چنگے نہیں لگ رہے ہیں نا، تو فیصلہ نہیں کیا چنگے نہیں لگیں گے. وہ تو اسمبلی میں آتے نہیں ہے تو چنگے یا برے کیا لگیں گے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں لکی ڈرا میں نہیں، لکی ڈرا نہیں ہے وہ. آپ وہ لکی ڈرا کرتے رہے. لیکن جہاں تک انہوں نے سپریم کورٹ کی بات کی تھی کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان کو چاہیے کہ پھر اپنا جو 20 ممبروں والا جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس کو بھی پھر ریورس کر لیں، ایک طرف کر لیں. ایک پہ ایک فیصلہ، دوسرے پہ دوسرا فیصلہ. اب آپ کہتے ہیں اداروں کو، بٹ ڈیسیجن میں تو انہوں نے کلیئر کر دیا نا، پارٹی ہیڈ جو ہے وہ نہیں کرے گا، پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ کرے گا. وہ تو اب سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان دیکھیں، جب آپ کہیں اب اسی طریقے سے ادارے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں لوگوں کی وجہ سے. اگر میں اچھا سیاستدان نہیں ہوں گا، برا ہوں گا تو سیاستدان بدنام ہوں گے. اگر آپ اچھے اینکر نہیں ہوں گے، برے ہوں گے تو اینکرز بدنام ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام خود کرنے چاہیے. باقی اب اگر ہم سیاستدان ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ہمیں آپس میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ہمیں کسی اور، چاہے جوڈیشری ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو آ کر ہمارے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ان میں رول نہیں پلے کرنا چاہیے. جا کے انہوں نے کہا ہے کہ سازش ہمارے خلاف ہوئی، آپ کی اتحادی جماعتیں آپ سے گئی ہیں اور ہم نے آپ کے اوپر اقدامات کیا ہے. آپ لگے رہے ہیں خواب میں بھی دیکھتے رہیں کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکن سازش، اسٹیبلشمنٹ، فلاں ڈنگ. آپ کی اتحادی جماعتیں آپ سے گئی ہیں، آپ کو چھوڑ کے گئی ہیں. وہی اتحادی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ماضی میں بھی تھیں، کل ان کے ساتھ تھی، آج ہمارے ساتھ. بٹ وہ اپنے نیریٹو پہ بائی الیکشن جیت کے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں لوگ اس ماسے سے بائی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کی سیٹ تھی، بائی الیکشن آیا، بائی الیکشن کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. جنرل الیکشن آنے والا ہے 2023 میں اکتوبر میں، اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم کس کو ووٹ کرتے ہیں. ان کو ووٹ کرتی ہے، ہمیں ووٹ کرتی ہے، کسی اور جماعت کو ووٹ کرتی ہے، فیصلہ ہوگا اسی کا. بٹ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پنجاب کی پی کی اسمبلی یہ توڑ دیں، نہیں توڑیں گے. یہ نہیں توڑیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں
اگر یہ توڑتے ہیں توڑ دیں, ہم الیکشن کرا دیتے ہیں, نہیں توڑیں گے تو 2023 میں الیکشن ہوگا. پر کلیئرٹی تو آپ کی طرف بھی نہیں ہے نا, آپ کی طرف یہ کلیئرٹی تو نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, کسی کا کچھ بیان ہے, کسی کا کچھ بیان ہے, کسی کا کچھ بیان ہے. پی ایم ایل این کے اندر 2 گروپ بن گئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہو گیا ہے نا. یہ دیکھیں گروپ اور یہ چیزیں, یہ تو آپ ہمارے متعلق بھی پیپلز پارٹی میں ماضی میں آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ کے 2 گروپ ہیں, 3 گروپ ہیں, فلاں ہیں. پی ایم ایل این کے لوگ تو پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے تھے, ہم یہ نہیں چاہتے تھے, یہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا, پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا, ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں جاوید لطیف صاحب آپ کے سامنے ریکارڈ پہ, میں کچھ چیزیں چاہتا ہوں, کچھ نہیں چاہتا ہوں, پارٹی کے اندر اپنا موقف پیش کروں. ٹھیک ہے, جب پارٹی کا ایک بیان آ جاتا ہے, پارٹی کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو میں اس کو سب ویسے مجھے بتائیں, اگر کے پی میں اور پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہوگی تو آپ وفاق میں چلا لیں گے 24 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ پورا نظام چلا لیں گے؟ بالکل چلا لیں گے, بالکل فکر ہی نہ کریں, ٹینشن ہی نہیں لیں گے. کتنا اچھا چلا رہے ہیں دیکھیں. تو معیشت کا حال تو آپ دیکھ اکتوبر 2023 تک آپ کی انفارمیشن کے لیے, اگست تک چلائیں گے, پھر اکتوبر میں الیکشن ہوگا. آپ اگر وہ توڑ دیتے ہیں اسمبلیاں دونوں تو آپ لوگ توڑیں گے سندھ کی اسمبلی؟ یہ توڑ دیں اسمبلی, ہم الیکشن کرا دیتے ہیں پورے ملک میں. ہاں, سندھ کی اسمبلی بھی توڑ دیں, تگڑے ہو جائیں. میں پتا کرتا ہوں نا ان سے, ابھی تفصیلات لیتا ہوں, اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اب تھوڑا ڈریگ کریں گے, ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کریں گے, معاملات گرپ میں لیں گے, پھر جائیں گے یہ الیکشن کی طرف. نہیں توڑیں گے, وہ جو ڈی چوک کا دھرنا تھا اور ہم کے پی کی اسمبلی توڑ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. آپ توڑیں گے سندھ اسمبلی؟ ہم پورے ملک میں الیکشن کریں گے جیسے راجا سلون نے کہا ہے. توڑیں گے پھر, یہ کریں, کب توڑیں گے بتا دیں. جی عمران اسماعیل صاحب, آپ لوگ توڑیں گے اسمبلی پنجاب کی اور کے پی کی؟ اب تو آپ کے اختیار میں آ گیا کام, یا پرویز الہی صاحب توڑنے دیں گے؟ بالکل توڑیں گے. ہمیں نہیں, ہم پرویز الہی صاحب نے تو خان صاحب کو بالکل انہوں نے کہا کہ جس دن آپ کہیں گے اس دن میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ سارے جس وقت ملک کے حالات ہیں وہ سینٹر میں دگڑگوں ہوئے ہیں. صوبے بھی کوئی بہت اچھے نہیں چل رہے, پنجاب کا بھی حالت خراب ہے, پنجاب بھی لٹک ہی رہا ہے اسٹرنگ کے اوپر. انہوں نے وہاں پہ جعلی طریقے سے وزیر اعلیٰ انفورس کرنے کی کوشش کی, پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ آپ نے دیکھیں تماشے کہ ہوٹل کے اندر اسمبلی کو بلا لیا, پھر دوسرے ہوٹل کے اندر وہ علامہ اقبال ہال کے اندر جو ہے وہ اوت لے لیا, ادھر سے وہ چیف منسٹر بن کے نکل گئے, کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا, بیوروکریسی پریشان ہے. کوئی 1.5 مہینہ پنجاب بغیر چیف منسٹر بغیر گورنر کے پنجاب چلتا رہا ہے. تو ملک کے حالات خرابی کے ذمہ دار تو یہ ہیں 100%, اور یہ قوم نے مان بھی لیا. آج یہ سارے الیکشن ہارنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انتخابات سے کچھ نہیں ہوتا. جب 10 کا الیکشن تھا تو اٹھا کے بیانات ان کے دیکھ لیں, عمران خان سے وزیر اعظم سے ریزائن مانگ رہے تھے کہ جی قوم نے فیصلہ دے دیا آپ ریزائن کرتے ہیں. ہماری جب گورنمنٹ آئی تو اس کے 3 مہینے بعد سے یہ شروع ہو گئے تھے اپنے جلوس ریلیاں, کوئی مہنگائی مکاؤ مارچ, کوئی فلانا مکاؤ مارچ اس کے پیچھے, اور ساتھ میں ریزگنیشن کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اور ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ ہوتی تھی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واٹ ہیز چینجڈ؟ ارلی الیکشن کرانے آئے, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, ڈر کس چیز کا؟ ہم تو تیار ہیں ڈیزالو کرنے کے لیے اسمبلیاں, آئیں کرتے ہیں اسمبلیاں ڈیزالو ساری, چلیں الیکشن کی طرف چلتے ہیں. کیا رہ جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں آج کر دیں, آپ اناؤنس کروائیں آپ لوگ, تو پھر چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی سندھ کی اسمبلی توڑ دیں گے, پھر وفاق میں رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی توڑ دیں گے, چلے جائیں گے جنرل الیکشن. نہیں کریں گے, یہ ادھر ادھر کریں گے. یہ پہلے آپ میں ڈالر 250 کا ہو گیا, اب پتہ نہیں پہلے آپ کا چکر ہی نہیں ہے یار عادل, اس میں پہلے آپ کا چکر ہی نہیں ہے. انتخابات کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے وفاق سے کہ وفاق کہتے ہیں پہلے آپ پنجاب توڑ دیں پھر ہم وفاق توڑ دیں گے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, آج تک ان کی طرف سے یہ بات نہیں آئی. مگر ہوگا تو اسی طرح نا کہ ساتھ بیٹھ کے کنسنسس کرنا ہوگا, جس نے پہلے توڑ دی دوسرا ڈر رہا ہے کہ یار وہ نہیں توڑے گا. میں کنڈی صاحب کو میں فیصل کنڈی صاحب کو یہ کمنٹ کرتا ہوں کہ وہ سندھ توڑنے کی بات کریں, ایک ہی دن ساری ڈیزالو کرتے ہیں, سندھ کے پی کے پنجاب تینوں ڈیزالو کرتے ہیں. لیٹس ڈو اٹ. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم سندھ صوبہ نہیں توڑنا چاہتے, ہم اسمبلی کی بات. یہ سندھ نہیں توڑنا چاہتے, وہ وفاق نہیں توڑنا چاہتے, ہمیں لالی پاپ اور ٹرک اس مسئلے کا حل نہ بتاؤ. نہیں, آپ سندھ اسمبلی آپ لوگ توڑیں گے؟ میں اس مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہوں. ضرورت ہی نہیں ہے عادل, ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی؟ ویسے ہی اپنے وزن سے گر رہے ہیں, یہ اپنے وزن سے گر رہے ہیں. صرف افسوس اس کا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو لے کے نقصان ہو رہا ہے. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اتنا پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا کہ یہ ویسے ہی حکومتیں قائم نہیں رکھ سکیں گے؟ پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہے, سانس نہیں آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی آنے والے دنوں میں. پہلی بات اچھی بات ہے کہ یہ انہوں نے آصف علی, یہ تو گرے, یہ تو جن کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی کہیں اور کسی اور. عمران خان صاحب نے بھی لنگڑی لولی حکومت پہ بات کی, ذرا وہ سنواتا ہوں.
مریم خود کہتی ہے کہ جی لنگڑی لولی حکومت ہے، تو لنگڑی لولی تو الیکشن کروا دو. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے یہ ڈرے ہوئے الیکشنز. میں نے تو الیکشنز کال کر دیے. اگر وہ الیکشنز اس وقت ہو جاتے تو یہ سارا جو اس وقت پاکستان کی تباہی میں ہے ہم بچ جاتے ہیں. کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا، پالیسی نہیں پتا ہے. مفتاح اسماعیل کی کوئی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، ایک دم مارکیٹ کو پتا چلا کہ ان کو تو کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. مارکیٹ میں ایک دم پتا چلا کہ کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ کبھی کوئی، تو وہ جو پینک آئی اس سے اکانومی سے نیچے گئی. وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کرا دیتے تو اکانومی کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج اکانومی کا حال ہوا ہے. مطلب جب آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کر لیا تھا اس وقت بھی الیکشن میں چلے جاتے اسمبلیاں توڑ کے، تو یہ مسئلہ نہ بنتا. دیکھیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کرائیں، الیکشن نہیں کرا تھے. انہوں نے جب مہنگائی مارچ کی بات کی اس کراچی سے ہم نکلے اسی اس پہ نکلے کہ یا آپ ارلی الیکشن کرائیں، آپ استعفیٰ دیں. وہ حکومت میں تھے نا، دیکھیں الیکشن حکومت سے جانے کے بعد یا عدم اعتماد کا سامنا کریں. انہوں نے الیکشن نہیں کرے، عدم اعتماد کا سامنا کیا. ہاں دیکھیں ہم تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے ہیں 2023 میں، یہ چاہتے ہیں الیکشن کل ہوں. ٹھیک ہے، اب کس نے پہل کرنی؟ اگر یہ چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہوں تو یہ دونوں اسمبلی توڑ دیں. ہم تو کریں گے اپنے ٹائم پہ 2023 میں، ہم کیوں اسمبلی توڑیں؟ تو اگر ان کو جلدی ہے الیکشن کرانے کی، ان کو جلدی ہے تو یہ بسم اللہ کریں. آپ سب ساتھ بیٹھیں گے نا، یہ تھوڑی ہوتا ہے یہ دو اسمبلیاں توڑ کے بیٹھ جائیں. انہوں نے یہ مانگ رہے ہیں ارلی الیکشن، ہم تو نہیں مانگ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں 2023 میں ہوں گے. تو یہ توڑ دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ بیٹھے رہیں گے. کیا چیز؟ آپ پورے صوبے میں نئے الیکشن کرائیں گے؟ ٹائم تو آ جائے نا، یہ تو پہلے توڑیں تو صحیح نا. آپ کو بھی یقین ہے نہ یہ توڑیں گے نہ آپ توڑیں گے. جو روپیہ ہے وہ ٹوٹے جا رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں الیکشن 2023 میں ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنے کہ نہیں 23 میں نہیں ہو رہا، یہ آج کل میں الیکشن ہو تو یہ کریں، بسم اللہ کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے وہ اس پر مزید ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. عمران اسماعیل صاحب، یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے اس کے اوپر آج بھی بڑی بات ہوئی، کل بھی بات ہو رہی تھی. وزیر اعظم نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ جی اس کو آپ کیس کریں ان کے اوپر، جس طرح میں نے ڈیوڈ روز پہ کیا تھا. ہمارے اوپر ایک سٹوری آئی تھی. آپ لوگ جائیں گے، سو کریں گے، لیگلی پرسو کریں گے اس سارے مسئلے کو؟ جی ہماری لیگل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. کل ہی سٹوری آئی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چھرا بغل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری آئے اور ادھر سے چھرا نکال کے ان کو ڈال دیں. اور فائنینشیل ٹائم کی سٹوری جو ہے ٹوسٹڈ ہے اور اس کے اوپر ہماری لیگل ٹیم بیٹھی ہے. اس کو بڑے غور و خوض سے دیکھ کے اور اس کے ایک ایک پوائنٹ کو دیکھ کے اور اس کے بعد ان کو لیگل نوٹس بھیجا جائے گا. بٹ ڈونٹ گیٹ سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیز اسٹوریز. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال اور سیاسی لیڈرز ہیں اس میں عمران خان بلا شبہ بلا مبالغہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے صادق اور امین لیڈر ہیں. پاکستان کی عوام آج بھی اپنے پیسوں کے ساتھ عمران خان کو عمران خان کے ساتھ سیف تصور کرتی ہے. شوکت خانم اسپتال دنیا کا واحد اسپتال ہے جو 80% کینسر پیشنٹ کا فری علاج کرتا ہے. وہ آپ کی، میری اور یہ سارے دوست جو موسٹلی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اسی کو زکوٰۃ شوکت خانم کو دیتے ہیں. اور وہیں آدمی زکوٰۃ اور خیرات زیادہ کرتا ہے جہاں اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا پیسہ سیف ہے. اچھا عمران صاحب، میں اگر ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کر لوں اس میں، پھر آپ تفصیل سے بے شک اس کا جواب دے دیجیے گا. مگر اس میں ایک جو فیکٹس انہوں نے کوٹ کیے ہیں اسے آپ لوگوں کو بہت پراپرلی کنٹیسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی کی جو ارننگ ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ میں کس طریقے سے جا سکتا ہے. کیا اس کے لیے پوری تیاری کر لی ہے کہ یہ فیکٹس ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے؟ بالکل جی، 100% تیاری ہے. کوئی اس کے اندر عوام نہیں ہے. ہمارے پاس لسٹ ہے ایٹ لیسٹ 40,000 ڈونرز جو پاکستان تحریک انصاف کو ڈونیشن دیتے ہیں. باقاعدہ آڈیٹڈ رپورٹس ہیں ان کی، ہر سال آڈٹ ہوتا ہے اور بڑی انٹرنیشنل کمپنی سے آڈٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم امریکہ، انگلینڈ وہاں سے بھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں پارٹی کے لیے اور وہاں سے ایک ایک پیسہ جو ہے آنا پائی اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آیا کہاں سے، کس نے دیا، کہاں جا رہا ہے، کس مصرف کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آج کل اتنا آسان نہیں ہے پیسے کی ریمیٹنس ادھر سے ادھر کرنا، انلیس کہ کوئی آنے لے کے بکسے میں پیسے رکھ کے پاکستان سے باہر نکلوا دے تو وہ علیحدہ بات ہے. باقی بینکنگ چینل سے یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان وہ واحد سیاستدان ہیں پاکستان کے جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین کہا ہے اور نواز شریف کو انہوں نے سسیلین مافیا کا خطاب دیا ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا محمد زبیر صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار نے یہ کہا. ثاقب نثار نے نہیں کہا، یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات ایز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے انہوں نے یہ بات کی. تو لہٰذا یہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنس تو آپ کو ان سے سیکھیں نا. میں تو اس سے سمپل سا سوال کرتا ہوں، یہ اس کے بعد آپ پھر ان کو ٹائم دے دیجیے گا جواب دینے کے لیے.
इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है 40% लेस प्राइस पे जो पाकिस्तान खरीद रहा है बाकी दुनिया से। हम क्यों रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे? हमें इनका जवाब ही हमें दें। टोबैको कंपनीज को मरियम औरंगजेब ने बाकायदा करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचवाया टैक्स कम करा के। एक तरफ वो कह रहे हैं चाय कम पियो, रोटी कम खाओ, एक वक्त की रोटी कम खा लो क्योंकि मुल्क मुश्किल से गुजर रहा है, लेकिन टोबैको कंपनीज को बाकायदा से रिलीफ दिया गया क्योंकि मरियम औरंगजेब के शौहर एक बड़ी टोबैको कंपनी के लिए काम करते हैं। $3 का जब स्पॉट रेट था एलपीजी का, नवाज शरीफ के दौर में वही एलपीजी $12 के ऊपर बुक की गई पाकिस्तान के लिए, जो हम आज भी खरीद रहे हैं। हमारे पास वन पार्क लेन का जवाब मांगा था कि इसके पैसे कहाँ से आए, उसका जवाब नदारत कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। हुदैबिया पेपर मिल का कोई जवाब नहीं दिया गया। रमज़ान शुगर मिल का कोई जवाब नहीं दिया गया। जद्दा स्टील का कोई जवाब नहीं दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का कोई जवाब नहीं दिया गया। वो अपनी हुकूमत में भी वापस नहीं आ रहे। उन्हें यकीन है कि हुकूमत किसी भी दिन ऐसे गिर जाएगी क्योंकि तिनके के सहारे पे खड़ी हुई है। इसहाक डार भी बीमार होकर गए थे, उनका भी नहीं पता लग रहा कि क्या हो गया। और वो मंजूर चपड़ासी और न जाने किस किस के अकाउंट से अरबों रुपए निकलते चले आ रहे हैं। जिन लोगों का हिसाब नैब ने करना था वो लोग आज बैठ के नैब के असूल बना रहे हैं और नैब के पर काट रहे हैं और हाथ पैर काट रहे हैं नैब के। कैसे हो सकता है कि जिस मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है आपने और मैं आप ही के फैसले मैं करता रहूं? तो ये तो दुनिया में कहीं हमने नहीं देखा। मैं इसका ये तो कमाल एक पाकिस्तान के साथ हो गया और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है आज इकोनॉमी का। आदिल ठीक है, इसका जरा जवाब आप दें कि वो ये कहते हैं कि इन लोगों आपसे नहीं होना ये काम, और साथ में कहते हैं कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है हमारी, एक प्रॉपर तरीके से एक तो कंटेस्ट भी करेंगे, स्टोरी को भी चैलेंज करेंगे, लीगल टीम बैठ गई है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इनको करें सू। साथ में वो कहते हैं कि सादिक और अमीन हैं हमारे पास, तो जो है वो एक सनद भी मौजूद है और हम इसको तस्वुर ही नहीं कर सकते कि कोई चैरिटी का पैसा या इस तरह का पैसा खाया जा सके इस्तेमाल से। बिल्कुल जी, 200-250 मिलियन खा गए हैं और अभी भी सादिक और अमीन हैं। साकिब निसार साहब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने चौकीदारा करना था डैम का, वो आजकल हैं किधर, कौन से मुल्क में, हमें तो ये भी पता नहीं है। लेकिन मैं इनको गारंटी देता हूँ कि साकिब निसार को ले आएँ। खुर्शीद शाह साहब को मैं कहूँगा कि उनको चौकीदारी की ड्यूटी दे ताकि उस डैम की चौकीदारी करें जिसके लिए फंड जमा कर रहा था, जिसमें उसने वो किया। अब जो है इन्होंने सू करने का, बड़े अफसोस की बात है वैसे कि मैंने आपके दरमियान इंटरप्ट नहीं किया। अगर आपने ऐसे प्रोग्राम करने शासन वाला तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लेना। आपने अपनी तकरीर कर ली है, अब मेरी तकरीर भी सुन लेना। चले सुनाए ठीक है। अब जो है अब इन्होंने करने सू, उन्होंने आप करें, आपकी टीम है, आप जाकर करें। जो मतलब ज़कात और खैरात के पैसे खाए गए, अब ये कहते हैं कि हम सादिक और अमीन हैं। ठीक है। अब जो फ़रग गोगी को डिफेंड करने के लिए जो आए थे, मदीना की रियासत की बात करें, जो कि आफिया सदीकी के केस लड़ने आए थे, वो फ़रग गोगी को डिफेंड करने के लिए लंबी लंबी तकरीरें टीवी पे हम सुनते हैं कि वो बैठ के जो है उनको डिफेंड करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर ये कहते हैं हम तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, इनको चाहिए जाए। लंदन में फाइनेंशियल टाइम को जो है वो उन्होंने जिस तरीके से इनको बदावा किया, बिल्कुल इनका हक बनता है। अगर ये ठीक होंगे वो कहते हैं प्रॉपर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, देखिए अगर ये ठीक होंगे तो फिर कोर्ट में केस जीत जाएंगे, अगर ये ठीक नहीं होंगे तो कोर्ट केस आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी है। आपके पास 3-3.5 साल हुकूमत थी, नैब आपका था, आपके साथ सारे इदारे थे, आप हमें टांग देते, हमने अगर गलत काम किए थे। आज बह रहे हैं फलां कर दिया, आपने फलां कर दिया, तो आपने क्या किया अपने दौर में? हमें फांसी पे चढ़ा देते, हमें सजा दे देते अगर हमने गलत काम किया है। लेकिन जब आपकी बात आती है, जब मलम जब्बा की बात करते हैं, जब बिलियनट्री की बात करते हैं, जब आपके करप्शन की बात करते हैं, फिर आप जाकर सुप्रीम कोर्ट के भी छुप जाते हैं। फिर कहना आ जाए हम ऑडिट कर लें हमारे इन तमाम इनका स्कीमों का जो हमने किए हैं, और अगर हम गलत है तो हमें वो कहते, फिर क्यों आप सुप्रीम कोर्ट के भी छुपते हैं? आने देना। फिर आप उन्हें ये दाद तो देना कि वो नैरेटिव वॉर में आपसे जीत जाते हैं, उनका नैरेटिव आपसे इतना स्ट्रांग होता है कि जो केस वो नहीं, अगर मैं कौम के सामने झूठ बोलता रहूंगा, जो नैरेटिव बिल्डिंग आप करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाती। कामयाब नाकाम, अगर मैं कौम से झूठ बोलूं, क्यों छुपते हैं सुप्रीम कोर्ट के पीछे? आ गया ना मैदान में कि हमने ये बिलियनट्री में पैसे नहीं खाए, हमने मालम जबे में पैसे नहीं खाए, हमने बाकी स्कीमों में पैसे नहीं खाए, हमने बीआरटी में पैसे नहीं खाए। आज ये कौम के सामने क्यों सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप जाते कि हमारा ऑडिट न किया जाए, हमारा ये नहीं किया जाए। तलाशी भी नहीं देते 8 साल से, जिस तरह प्रोहिबिट उसकी फंडिंग की बात करते हैं, तलाशी कहते हैं नहीं हमारी तलाशी न ले, पहले इनसे हिसाब किताब ले। भाई मैं अपना हिसाब किताब दूंगा, आप अपना हिसाब किताब बताएं कि आपने जो प्रोहिबिटेड फंडिंग की। जरा सुनवाइएगा जी, प्रोहिबिटेड फंडिंग पे खान साहब ने क्या बात की?
میں اسے 20-25 سال سے جانتا ہوں عارف نقوی. اس نے ہمیں شوکت خانم کو بڑا پیسے دیتا. 2012 میں اس نے 2 ڈنرز فنڈ ریزنگ کیے پی ٹی آئی کے. ایک لنڈن میں ایک میچ آرگنائز کیا, دوسرا اس نے دبئی کے اندر پھر ٹاپ بزنس مین کو بلایا ایونٹ. ہمارے پاس 40,000 ڈیٹا بیس ہے جن ڈونرز نے ہمیں پیسے دیے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ہمارے اکٹھے فنڈ ریزنگ کے کیسز سنو, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پاس ڈیٹا بیس ہے. بڑے بڑے بزنس مین کو ساتھ ملاتے ہیں, گورنمنٹ میں آتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے پیسہ بناتے ہیں. جو وہ پیسہ مل کے جو بناتے ہیں اسی سے ان سے پیسے لے لیتے ہیں. چوری کرتے ہیں پاکستان کے عوام سے پیسہ اور اکٹھے مل کے اور اسی سے فنڈ کروا لیتے ہیں. یہ ہے جو ملک کو تباہ کرتا ہے. جی, وہ انہوں نے بتایا کہ ایک وہ کریڈیبل آدمی ہیں نقوی صاحب, اور آپ کا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ مل کر حکومتیں بناتے ہیں اور بعد میں ان کو فائدے دیتے ہیں, اور ہمارا جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کلیئر ہے, ہم فیس کریں گے اس کو. دیکھیں جس شخص کو عارف نقوی صاحب کو کریڈیبل شخص کہہ رہے ہیں ان کو تو خود دیکھ لیں کتنے کریڈیبل ہیں, اور یہ مان رہے ہیں کہ میرے دوست ہیں اور انہوں نے مجھے جو ہے چندے جمع کر کے دیے. وہی میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ اسی جو چندے کے پیسوں پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی چلاتے ہوں اور انہوں نے شوکت خانم کے نام پہ چندے ہیں اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو استعمال کرتے ہوں, تو آپ کہتے ہیں بڑا صادق اور امین ہے, اور ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے ثاقب نثار کی, اور صادق صاحب نے ہمیں صادق امین کہہ دیا اور ہم بالکل تاحیات صادق اور امین رہ گئے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں آج کدھر ہے وہ احتساب اکبر صاحب, کدھر ہیں, کس کے لیے آج کام کر لنڈن میں؟ ہمیں تو نہیں پتا. کہتے ہیں کسی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, بتائیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. ان کو زیادہ پتا ہے کہ اسحاق ڈار بھی وہ بیمار نہیں ہے, نواز شریف بھی بیمار نہیں ہے. نواز شریف تو خیر انہوں نے بھیجا تھا نا, ٹھیک تو, لیکن بتائیں کہ عمران اسماعیل صاحب 1 منٹ, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور وہ شہزاد اکبر صاحب کا بھی ذرا بتا دیجیے گا وہ کدھر ہیں آج کل. ویسے دیکھیں شہزاد اکبر کا تو مجھے نہیں پتا کدھر ہیں. مجھے شہزاد اکبر نے میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ میں کبھی رہے, مجھے کوئی معلوم نہیں ان کا, اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. آج حکومت میں یہ ہے پکڑ کے لے آئیں جدھر بھی شہزاد اکبر ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے, ریڈ وارنٹ ان کا نکالیں, پکڑ کے لے آئیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر وقت یہ خان صاحب کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں ہمیشہ. انہوں نے پہلے جو خان صاحب کی وائف تھیں جمائمہ, ان کو ٹارگٹ کیا کہ جی یہ یہودی ہے اور فلانی ہے اور ڈنکی ہے, اور اس کو وہ آخر میں یہاں سے اپنے بچوں کو لے کر چلی گئیں. اور اس کے بعد اب بشرا بی بی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے جانے کیا کرتے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی کے خاندان کی فیملی کی عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی. بشرا بی بی ایک انتہائی ایماندار, خدا ترس اور خدا سے ڈرنے والی خاتون ہے. نہ وہ ڈائریکٹ سیاست میں حصہ لیتی ہیں, نہ کوئی جلسے جلوس میں جاتی ہیں, نہ ریلی میں جاتی ہیں, نہ بیان دیتی ہیں, نہ ٹی وی انٹرویوز دیتی ہیں, مگر یہ مسلسل ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی جادو کر رہی ہیں, کبھی کچھ. آپ کو کبھی علم ہوا ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے, جو اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے, دن رات محنت کرتا ہے, عبادت میں وقت گزارتا ہے, اس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے پرانے زمانے میں جو بزرگ گزرے ہیں, اولیاء گزرے ہیں, جو پیغمبر گزرے ہیں, ان کو بھی لوگ جادوگر کہا کرتے تھے. تو لہٰذا ویسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. عمران اسماعیل صاحب, فارمر گورنر, فیصل کریم کنڈی صاحب, فارمر ڈپٹی اسپیکر, دونوں موجود تھے. آپ تو سنی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بلوچستان کی صورتحال پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ذرا ملک میں جاری اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے اور جو اس کے نقصانات ہیں اور اس میں کیا ہمارے پاس ایک سبق ہے, اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, سیلابی صورتحال, آپ دیکھتے ہوں گے خبروں کے اندر پورے ملک سے آپ کو جو خبریں مل رہی ہیں, مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ 5 گنا زیادہ ہوئی ہیں, اور لگ بھگ 350 کے قریب افراد جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. ملک کے کئی علاقوں میں یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں جون میں اب تک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 350 افراد جہاں جاں بحق ہوئے, وہاں پر جو ہے وہ نقصانات جس میں انفراسٹرکچر کی تباہی, سڑکیں, پل, وہ بھی متاثر ہوئے. اربوں روپے کا جو ہے وہ اس کے اندر نقصان ہوا ہے. یہ انفراسٹرکچر کی تباہی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس میں جو چھوٹے ڈیمز ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. اس دوران کئی دلخراش مناظر بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے. اگر ہم بات کریں بلوچستان کی, پشاور کی, کراچی کی, تو پشاور میں گدلے پانی کے اندر ایک بچے کی تیرتی لاش جو تھی اس نے جو ہے وہ دل کو دہلا کے رکھ دیا. کراچی میں ایک بچے کو کرنٹ لگا, وہ کرنٹ لگنے سے جہاں بحق ہو گیا. جنوبی پنجاب کے اندر, بلوچستان کے اندر, جی بی کے اندر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح لوگ مدد کو پکارتے, عام شہری اپنی ویڈیوز بنا بنا کے, کلپس بنا بنا کے بھیجتے رہے اور مدد کے لیے جو ہے وہ حکومتوں کی طرف دیکھتے رہے. اور یہ واقعات جو ہیں وہ کسی بھی ایک ذی شعور شخص کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں. بدقسمتی سے یہ مناظر ہمیں دکھے اور بہت عرصے بعد یہ سب کچھ ہوا.
کیونکہ 2010 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا پاکستان کے اندر، جس کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا، انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس سے کس طرح نپٹا جائے۔ ان حالات کی بازگشت جو ہے وہ پاکستان کے ایوانوں میں بھی سنائی دی، بڑے ایوان میں سنائی دی۔ سینیٹر مشتاق احمد اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ یہ آپ تصویر دیکھ لیں مسٹر چیئرمین، یہ نوشہرہ میں دریا سے ایک بچے کی، یہ بچہ اس ایوان سے پوچھ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، ریاست کہاں ہے، حکومت کہاں ہے۔ مسٹر چیئرمین، یہ بلوچستان کی تصویر ہے، یہ 4 معصوم بچوں کی کیچڑ سے لت پت لاشیں وہ نکالی جا رہی ہیں۔ ان والدین کے اوپر کیا گزری ہوگی، ان کے رشتہ داروں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ قیامت کے روز یا اس ایوان سے حکمرانوں سے یہ بچے پوچھیں گے جن کی کیچڑ سے لت پت لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ مسٹر چیئرمین، لوگوں کے مویشی تباہ ہو گئے، گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑ، لوگوں کے روزگار، کاروبار، لوگوں کے گھر، لوگوں کے کھیت، لوگوں کے باغ۔ وہ معاملہ صرف ایک سینٹ کے اندر اپوزیشن کے ایک رکن کی تقریر کا نہیں ہے، یہ اختلاف کا نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر ہماری حکومتیں، ہمارے ریاستی ادارے، جہاں پہ ہمارا میڈیا، ان کی ترجیحات کچھ اور ہی ہیں۔ اگر آپ بغور دن بھر ٹیلی ویژن سکرینز پر جائزہ لیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وزراء کی درجنوں پریس کانفرنسز اور طویل پریس کانفرنسز یہ ثابت کرنے میں لگ جاتی ہیں کہ تمام مسائل کی ذمہ داری اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کی ہے، اور تحریک انصاف کی بھی جو ہے وہ آپ کو دن بھر یہی کوشش دکھائی دیتی ہے کہ یہ حکومت کل کی جاتی آج چلی جائے۔ ظاہر ہے دن بھر بیٹھے جب ہمارے یہ سیاسی زعماء جو ہیں، اشرافیہ جو ہے، ان کی بحث منمانی تشریحات پر، قانونی عدالتی فیصلوں پر اور صرف سیاسی بیانات تک ہی محدود رہتی ہے، اور یہ سیلاب کے ریلے میں جو لوگ بہہ گئے ہیں، جو نقصانات ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی ان کے ارمان بہتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے جذبات بہتے ہیں، اس کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ، ان حکومتوں کے ساتھ کہ جو ان کو تسلی نہیں دے سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنے میں لگی رہتی ہے۔ میڈیا بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ دن بھر جو سیاسی جماعتوں کا ہنگامہ اور ڈرامہ جاری رہتا ہے، اس کا بھی فوکس زیادہ وہاں رہتا ہے، حالانکہ اصل مسائل پاکستان کے یہ ہیں بدقسمتی کے ساتھ، جس کے اوپر ہم اس طریقے سے فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میڈیا کی ترجیحات بھی جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ بلوچستان جو اس وقت سب سے زیادہ تباہی کا شکار ہے، اس میں 124 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں آدھی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، اور آج وزیر اعظم جو ہیں ان کو بھی فرصت ملی، انہوں نے بلوچستان کا دورہ کرنے کا سوچ لیا اور وہ بلوچستان چلے گئے۔ بلوچستان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، وہاں پر رسائل کا بھی مسئلہ ہے، وہاں کی حکومت جو اس وقت وہاں موجود ہے اس کی صلاحیت کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اس تمام معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل نہیں کر پا رہی۔ ریاستیں ایسی صورتحال سے پہلے تیار ہوتی ہیں اور عوام کے لائیو اور لائیولیہوڈ دونوں کو بچانے کے لیے جو ہے پریمپٹ کرتی ہیں اور مستقبل کی حکمت عملی بناتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی دور رس منصوبہ بندی دکھائی نہیں دے رہی۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جو 6 خطرناک ممالک ہیں جن کو موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پرابلمز کو فیس کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے 10 نمبر یعنی ٹاپ 10 کے اندر تو پاکستان رہتا ہی رہتا ہے۔ یہ خطرہ تو ہمارا کبھی بھی نہیں ٹلا۔ 2010 کا جو سیلابی ریلے تھے، طوفان تھے، اس میں 43 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا تھا اور ہزاروں ہلاکتیں ہوئی تھیں اور ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ونریبل کمیونٹیز کو ارلی وارننگز نہیں دی جاتی، وہ چیختے پیٹتے رہتے ہیں۔ این ڈی ایم اے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنائی گئی۔ اگر لوگ ان کی طرف دیکھیں تو پی ڈی ایم اے ان کو جواب دیتی ہے کہ ہمارے پاس تو ٹرینڈ ورک فورس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزوں پر اگر نظر ڈالے تو پھر ہمیں دکھتا ہے کہ کچھ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنی محدود سی صلاحیتوں کے مطابق اس پہ کام کرنے لگتی ہے، اور پھر لے دے کے بالآخر آپ کو فوج کو ہی طلب کرنا پڑتا ہے، اور فوجی جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر آپ کو سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فوج آلریڈی اوور اسٹریچڈ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ 2005 کا جو زلزلہ تھا اس کے اندر بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو جو ادارے ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار کیوں نہیں لا پاتے، ان کو کیوں وسائل نہیں دیے جاتے، کیوں سیاسی ہنگامہ جاری رہتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ بعد میں جو ہے یہ مسائل نہ دیکھنے پڑے۔ میں مانتا ہوں یہ بات کہ یہ چند دنوں، چند ہفتوں یا چند مہینوں کی پلاننگ سے نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو ایک بھرپور پلاننگ کرنی پڑے گی، اور وہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ مستقبل کا لائے عمل بنا سکیں اور ان معاملات سے نمٹ سکیں۔ لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ ہمارا کسان جو ہے، عام آدمی جو ہے، اس پرابلم سے کب نکل سکتا ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں، ڈیمز کو ترجیح میں شامل کیا جائے اور ان مسائل سے نمٹا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی
یہ ڈیمز اور یہ تمام چیزیں جو پریمپٹ کی جاتی ہے، جن کے لیے پریکاشنری میجرز کیے جاتے ہیں، وہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر سیاسی استحکام ہو. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، ہماری کوئی مربوط منصوبہ بندی اور پالیسیاں نہیں ہیں، جو کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تبھی اس قسم کے حالات اور مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور ان تمام لوگوں پر جن کا اس میں جانی مالی نقصان ہوا ہے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.